قال له عز وجل واستعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا کہ صبر اور نماز کے ذریعے اللہ سے مدد طلب کرو. ان اللہ مع الصابرین، یقیناً اللہ رب العالمین صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. یہ صبر جو ہوتا ہے نا، وہ عام طور پہ علماء اور محدثین نے اس کی 3 قسموں کو بیان کیا ہے. ایک ہوتا ہے صبر علی الطاعہ، کہ ہم اور آپ جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں. مثال کے طور پہ ٹھنڈی کا موسم چلتا ہے، اگر اس ٹھنڈی کے موسم میں ٹھنڈے پانی سے کوئی وضو کر رہا ہے اور پھر رات کی تاریکی میں مغرب کی نماز، عشاء کی نماز، فجر کی نماز پڑھنے کے لیے آتا ہے، اس کو اس پر تکلیف ہوتی ہے، تو اس تکلیف پر بھی اس کو ثواب ملتا ہے. اس کو کہتے ہیں صبر علی الطاعہ، کہ اطاعت کرنے پر اس کو ثواب ملتا ہے. صبر علی الطاعہ. اسی طرح جیسے انسان روزہ رکھتا ہے، روزہ رکھنے میں ہم بھوک اور پیاس کو برداشت کرتے ہیں، اس پہ ہمیں تکلیف ہوتی ہے، تو اس تکلیف کو ہم کہتے ہیں صبر علی الطاعہ. ایک ہوتا ہے صبر علی المعصیہ، کہ گناہوں کے کاموں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا، یہ ہے صبر علی المعصیہ. صبر علی المعصیہ، مثال کے طور پہ ایک انسان سگریٹ نوشی کا عادی ہے، ہمیشہ وہ سگریٹ پیتا ہے، سگریٹ نہیں پیتا ہے تو بے چین رہتا ہے. اب وہ انسان صرف اللہ کے لیے اس سگریٹ کو چھوڑ دیتا ہے، وہ سوچتا ہے کہ نہیں اللہ رب العالمین نے اس کو حرام قرار دیا ہے، نشے اور جتنی بھی چیزیں سب حرام ہے. اب اس انسان نے اس چیز کو چھوڑ دیا، اس کو چھوڑنے پر اس کو تکلیف ہوتی ہے، تو اس تکلیف پر بھی اللہ رب العالمین اس کو ثواب دیتا ہے. اس کو کہتے ہیں صبر علی المعصیہ. اور ایک صبر ہوتا ہے صبر علی المصیبہ. صبر علی المصیبہ، مثال کے طور پہ ایک انسان ہے، اس کو کوئی زخم ہو گیا، بخار ہو گیا، سردی ہو گیا، یا جسمانی کوئی تکلیف ہو گئی، کبھی غم ہے، کبھی کوئی ٹینشن ہے بچوں کا، والدین کا، یا کاروبار کا، بزنس کا، یا کسی اور چیز کا. کسی انسان کو بسا اوقات کوئی غم اور ٹینشن ہوتا ہے، کوئی تکلیف ہوتی ہے، تو یہ جو تکلیف ہوتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں صبر علی المصیبہ. اس پر بھی اللہ رب العالمین ہم کو ثواب دیتا ہے. اللہ کے نبی کی حدیث ہے، مومن کو اگر ایک کانٹا بھی چبھتا ہے نا تو اللہ رب العالمین اس پر اس کو ثواب سے نوازتا ہے اور اس کے گناہوں کو معاف کرتا ہے. لہذا جس طرح کی بھی تکلیف ہم کو ہو اس پر صبر